سنن ابی داود، امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری، کتاب الطہارہ، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دور جاتے تھے۔ یہاں حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے قضاء حاجت کے آداب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہ بول اور براز کرنا انسان کی ایک ذاتی ضرورت ہے، طبی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں یا گھر کے متصل بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور جاتے۔ یہ دور کیوں جانا ہے؟ نمبر ایک، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں اور ستر محفوظ رہ جائے۔ نمبر دو، بول اور براز سے جو بدبو آتی ہے لوگ اس سے تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو۔ نمبر تین، پس اوقات بول و براز کے وقت آواز آتی ہے تو لوگ اس مکروہ اور ناپسندیدہ آواز سے محفوظ رہے۔ اور بھی اس کے فوائد ہیں۔ بہرحال بول براز کے لیے دور جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اب چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر آدمی جا کر قضاء حاجت کر سکے، تو ظاہر اب مجبوری ہے بیت الخلاء کو استعمال کرنا۔ وہ گھروں کے اندر بھی ہے، پھر کمروں کے اندر اٹیچ بھی ہے، ضرورت ہے۔ تو اس عذر کی بنیاد پر اب ظاہر ہے گھر پہ رہنا آدمی دور تو نہیں جا سکتا، لیکن اب بھی جہاں تک ممکن ہو قضاء حاجت کے وقت کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ستر نظر نہ آئے کسی کو اور لوگ بدبو سے محفوظ رہیں۔ ان چیزوں کا خیال اب بھی کرنا ہے، اور ہر حالت میں ہم نے طہارت کا خیال کرنا ہے اور ان باتوں سے بچنا ہے کہ جو انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہوں۔